اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ علق مکی صورت ہے، 19 آیات پر مشتمل ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کی پہلی 5 آیات سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن ہم یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کے آغاز میں نہیں پڑھتے بلکہ آخری سپارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے کی گئی، یہ بعد میں نہیں طے کی گئی۔ اور یہ بھی بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ترتیب مختلف تھی، اس لیے کہ یہ پہلی 5 آیات جو نازل ہوئی تھی وہ 30ویں سپارے میں، اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں، سورت مدثر، پھر سورت مزمل، سورت والقلم اور سورت فاتحہ۔ اب ان میں سے 3 صورتیں، سورت قلم، سورت مدثر، سورت مزمل، یہ 29ویں سپارے میں، سورت فاتحہ وہ قرآن کریم کے آغاز میں، اور دوسری جو صورت ہے سورت بقرہ وہ مدنی صورت ہے، وہ 13 سال کے بعد مدینہ طیبہ میں جا کے نازل ہوئی لیکن دوسرے نمبر پہ۔ تو قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ ترتیب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی، اور یہ آپ کی زندگی میں ہی مقرر ہو گئی تھی۔ اسی لیے ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ تہجد میں سورت فاتحہ، پھر سورت بقرہ، پھر سورت آل عمران، پھر نساء، پھر مائدہ، یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور بیائی اسی ترتیب سے یہ صورتیں ہمارے قرآن کریم میں بھی موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے جس کا آج کے دور کے اندر بہت زیادہ اظہار ہے، اور وہ معجزہ ہے جس کو عدد اور گنتی کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ آپ اتفاق دیکھیے کہ سورۃ علق اس کی 19 آیات ہیں، پوری دنیا کے قرآن آپ دیکھ لیجئے 19 ہی آیات ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اگلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے جس سپارے میں یہ سورہ مبارکہ موجود ہے اس میں یہ 19ویں نمبر پہ، اور اس سے اگلی بات یہ کہ پہلی جو وحی کی 5 آیات ہیں ان آیات میں بھی 19 لفظ ہیں۔ قرآن کریم کا یہ عددی معجزہ، یہ وہ معجزہ ہے جس کو آج دنیا جان رہی ہے، آج سامنے آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں جنت کا لفظ کتنی دفعہ آیا، جہنم کا کتنی دفعہ آیا، اور پھر جزا کا کتنی دفعہ آیا، سزا کا، یہ سارے عدد وہ ہیں جو آج انسان کے سامنے آئے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات جو انہی 5 آیات کے اندر ہے، آپ کو ان 5 آیات میں اقرا کا لفظ 2 دفعہ ملے گا، الذی کا لفظ 2 دفعہ ملے گا، خلق کا لفظ 2 دفعہ ملے گا، علمہ کا لفظ 2 دفعہ ملے گا، انسان کا لفظ 2 دفعہ ملے گا، اور یہ وہ باتیں ہیں جو آج انسان کے سامنے آ رہی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ یہ اسی رب نے اس کی یہ ترتیب بنائی، اس کے یہ کلمات بنائے، اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا۔ میں نے کل کیا باتیں کی تھی انسان بھول جاتا ہے، یاد کروانا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، پہلی وحی سے لے کر سورۃ بقرہ کی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس آخری وحی تک 23 سال کا عرصہ ہے، اس درمیان میں کوئی 2 باتیں آپس میں متضاد نہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے اور یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس میں کوئی اضافہ بھی ہوتا، اول تو اس کا امکان ہی نہیں، اگر اضافہ بھی ہوتا تو قرآن کریم میں وہ تضاد سامنے آ جاتا۔ تو یہ معجزہ بھی ہے اس قرآن کریم کا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمائے اقرأ، آپ پڑھیے، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، وہ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اس حال میں کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان، اس نے انسان کو سکھایا ما لم یعلم، جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی 5 آیات ہیں جو پہلی وحی کی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور پہلی وحی کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے یہ کیفیت تھی کہ آپ رات کو خواب دیکھتے اور صبح وہ بالکل حقیقت بن کے آپ کے سامنے ہوتا تھا۔ اور پھر آپ نے عبادت کے لیے غار حرا میں جانا شروع کر دیا، جسے فاران بھی کہا جاتا ہے، جبل نور بھی کہا جاتا ہے۔ آپ وہاں جاتے اور روایات میں ہے کہ ایک مہینہ وہاں رہ کے آتے اور وہاں آپ عبادت کرتے تھے۔ وہ عبادت کیا تھی؟ وہ غور و فکر تھا، وہ اپنے رب کی معرفت اور اس کی پہچان کے لیے تدبر تھا۔ اور آپ اپنے ساتھ جو لے جاتے تھے، پانی لے جایا کرتے تھے، اور اس دوران آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کو درمیان میں بھی کچھ پہنچا دیا کرتی تھی۔ تنہائی، اور یہ وہ تنہائی جس کا آج بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کہاں وہ مکہ جہاں تھوڑی سی آبادی، تھوڑے سے گھر، اور وہاں سے پیدل چل کے آنا ان کالے پہاڑوں میں، جہاں زہریلی چیزیں، لائٹ کوئی نہیں، روشنی کوئی نہیں، راستہ کوئی نہیں، روڈ کوئی نہیں، اور پھر اس تنہائی میں بیٹھ کر ایک مہینہ اللہ کی عبادت کر۔ اور یہی تنہائی انسان کو بناتی ہے، یہی انسان کو بگاڑتی ہے۔ یہی تنہائی انسان کو بناتی ہے، یہی انسان کو بگاڑتی ہے۔ اور وہ تنہائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 1 مہینہ رہ کے آتے تھے۔ جن لوگوں نے وہ غار دیکھا ہے، وہاں تو انسان بمشکل بیٹھ سکتا ہے۔ قریب پانی بھی کہاں سے؟ وہی جو ساتھ لے کے آئے۔ کھانا بھی کیا ہے؟ جو یہی اصل انسانیت کی معراج کہ اسے کھانے پینے ضروریات زندگی سے زیادہ اپنا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کی تلاش ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رہتے، کائنات، اس کے نظام، رب کی ذات، قدرت میں غور و فکر فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے تنہائی کے لیے باقاعدہ ایک وظیفہ ایک عمل بھی بتا دی۔ پہلی صورت یہ 5 آیات تھی، پھر اس کے بعد صورت مدثر، اس میں تھا دعوت، اور پھر اس کے بعد تھی صورت مزمل، تہجد۔ یہ تنہائی کی نماز تھی، فرض نماز باجماعت، تہجد تنہائی کی نماز۔ اور یہی نماز وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ولی ایسا نہیں جو اس نماز کے بغیر اللہ کا دوست بن گیا ہو، اللہ کا مقرب بن گیا ہو۔ جس نے بھی اللہ کا قرب پایا ہے، اللہ کا مقام پایا ہے، اس نماز کی بدولت پایا۔ تو اب ترتیب یہ دیکھیے، سب سے پہلے اقرا، تعلیم کے بعد پھر دوسرا کام آپ دعوت و تبلیغ، اور تیسرا کام تھا تہجد۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جاتے تھے، کچھ عرصہ رہ کے آتے تھے، پھر کچھ ختم ہو جاتا، پھر آپ لے جاتے، پھر وہاں جا کے رہتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ وہاں عبادت میں مصروف تھے کہ جبریل امین آئے اور آپ کو انہوں نے آ کر یہ کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے تو کبھی زندگی میں نہ پڑھا نہ سیکھا، اور یہ بھی میرے اور آپ کے نبی کا معجزہ ہے۔ نبی کا کوئی دنیا میں استاد نہیں ہوتا، اور پھر آپ تو اس معاشرے میں تھے جہاں ساری دنیا کے سب سے بدترین قسم کے لوگ رہا کرتے تھے، جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا، پڑھنا لکھنا تو دور کی بات ہے۔
تو جبریل امین نے آ کر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ تو جبریل امین نے کیا کیا، آپ کو پکڑا اور اتنی زور سے پکڑ کے دبایا، آپ فرماتے ہیں کہ بس قریب تھا کہ جان نکل جائے، روح نکل جائے۔ اور یہ دبانا کیا تھا، یہ دراصل وہ آپ کے اندر اللہ کی طرف سے ان انوارات کو، صلاحیت کو منتقل کرنا تھا۔ پھر کہا اقرا، آپ نے پھر فرمایا ما انا بقاری، پھر انہوں نے پکڑ کے زور سے دبایا۔ پھر تیسری دفعہ کہا اقرا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ نے ان آیات کو جاری کر دی۔ 5 مرتبہ گویا کہ اقرا کا لفظ ہو گیا۔ 3 دفعہ جبریل امین نے کہا، 2 دفعہ ان آیات کے اندر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے، گھبراتے ہوئے گھر پہنچے۔ زملونی زملونی، آپ نے فرمایا چادر دے دو، کمبل دے دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی لائف اور انہوں نے جیسی زندگی گزاری، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب یہ کہا زملونی زملونی، تو ہماری عورتوں کی طرح واویلا نہیں کر دیا، آپ تشریف لائے، زملونی زملونی، کمبل دے دو، چادر دے دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو کمبل دیا، فوراً آپ پہ چادر دی۔ جب آپ کو تھوڑی تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا، تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھ کے خود سارا واقعہ بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جتنا ان کو یاد کیا، کسی کو یاد نہیں کیا۔ ہر موقع پہ ان کو یاد کیا کرتے تھے، کسی موقع پہ آپ ان کو بھولے نہیں، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس سال وفات ہوئی، اسی سال آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہوئی، تو آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ تو آپ اٹھے، آپ نے اٹھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بتایا، انہوں نے نہیں پوچھا، خود بتایا کہ ایسے واقعہ ہوا، یہ ساری صورتحال بنی، تو مجھے تو ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کو تسلی دی، وہ آج ہم مسلمانوں کو آئینہ دکھاتی۔ انہوں نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، انہوں نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ اور دلیل کیا دی؟ انک لتصل الرحم، ابھی یہ پہلی وحی آئی ہے، میرے اور آپ کے نبی کا عمل کیا تھا جس کی حضرت خدیجہ گواہی دے رہی ہیں۔ اور اس وقت جب وحی نازل ہوئی تھی، آپ کے حضرت خدیجہ سے نکاح کو 15 سال گزر چکے تھے، 55 سال کی تھی۔ انہوں نے کہا انک لتصل الرحم، سب سے پہلی بات یہ کہ آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جس کا کوئی سہارا نہیں آپ اس کا سہارا بنتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، جو بندہ کرائسس میں آ جائے، پریشانی حالات میں آ جائیں، آپ اس کے معاون مددگار بنتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے۔ یہ 5 باتیں آج ہم اپنے اندر دیکھیں، مسلم معاشرے میں دیکھیں، ہم اپنے اندر دیکھیں اور مسلم معاشرے میں دیکھیں، ہمارے اندر کتنی، کسی کا درد، کسی کا غم ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا، کسی کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، نہ رشتہ دار کا نہ غیر رشتہ دار۔ اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، یہ وہ تسلی تھی، یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ حضرت خدیجہ نے، خاتون نے پوری کی۔ آج ہم اپنی بیویوں، بیٹیوں کو جو تربیت دے رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک، دین کے بالکل متصادم، کہ جنہیں دنیا داری، کاروبار، مارکیٹ، شاپنگ، ٹی وی، مارننگ شو، اس کے علاوہ کسی چیز کا دنیا میں پتہ ہی نہیں، اتنی غمخوار تھی۔ پھر آپ کو لیا اور اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل، جو پہلی کتابوں کے عالم تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے پاس لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کو خواب سنایا، سارا واقعہ سنایا۔ تو انہوں نے سن کر یہ کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتا تھا، آپ کے پاس وہ وحی لے کر آیا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، اللہ رب العزت آپ کو نبوت عطا کریں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے پھر حضرت خدیجہ نے جو باتیں کی تھی تسلی ہو گئی، لیکن ورقہ بن نوفل نے آگے کہا کہ آگے آپ پر بڑا مشکل وقت آنے والا، آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ اب تک کے جو حالات تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ جہاں سب کے فیصلے پنچایتیں آپ بھگتاتے تھے، حجر اسود کی تنصیب اور نصب کرنے کا جو واقعہ، وہ اتنا بڑا فیصلہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو کہا کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ آپ حیران ہو گئے، آوا مخرجی ہوں، مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل آپ کو نکال، اور پھر کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، اور اگر میں زندہ ہوتا تو آپ کی بڑی زبردست مدد کرتا، آپ کا ساتھی بنتا، آپ کا تعاون کرتا۔ اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ واپس آ گئے۔ پھر درمیان میں کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، دوبارہ پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا کہ آپ پر جو حالات آئیں گے یہ ہر نبی پر آپ سے پہلے آتے رہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو خواب میں دیکھا، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ورقہ بن نوفل کو میں نے خواب میں ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ وہ اچھی حالت میں تھے، جنتی لوگوں کی حالت میں تھے، نافرمان لوگوں کی اور جہنمی لوگوں کی حالت میں نہیں۔ اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا کرتے، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، اور پھر ساری اولاد آپ کی حضرت خدیجہ سے تھی، آپ کی 4 بیٹیاں بھی، اور آپ کے وہ بیٹے جو پیدا ہوئے اور انتقال کر گئے سوائے ابراہیم کے، وہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ تو اس خوبصورت طریقے سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کیا اور اپنا سارا پیسہ آپ کو دے دیا، سب کچھ آپ پہ نچھاور کر دیا۔ یہ وفاداری ہے جو ہمیں اپنی اولاد کو سکھانی، اپنی بیویوں کو سکھانی ہے، بچیوں کو سکھانی ہے، اور یہ وہ محبت، یہ وہ پیار جو آج ہمیں اپنی اولاد کو سکھانا ہے، تعلیم دینا ہے، جو جائز ہے اور حلال ہے۔ تو حضرت خدیجہ کی زندگی خوبصورت زندگی ہے، پڑھنے کے قابل۔ تو 5 مرتبہ اقرا، 3 مرتبہ جبریل امین نے، اور 2 دفعہ یہاں پہ۔ معاشرہ وہ جہاں کوئی پڑھنا نہیں جانتا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہی آپ کی نبوت کی دلیل تھی۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ ان ان پڑھ لوگوں میں اللہ نے ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں تعلیم ہماری بنیادی ضرورت ہے، تعلیم کی کمی ہے، تعلیم کا فقدان ہے۔ کون سی تعلیم ہماری ضرورت ہے؟ کون سی تعلیم کی کمی؟ 10 20 روپے مزدوروں سے جو افسر رشوت لیتا ہے، اس کو کون سی تعلیم کی کمی؟ سارے ملک کی تباہی میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے، ان کو کون سی تعلیم کی کمی؟ ہر مظلوم جس کو بھی آپ دیکھیں گے، اس پر ظلم کرنے والے یہ طاقتور ہیں۔ گورنمنٹ کے جتنے آرڈر ہیں سارے لیبر کے ساتھ ہیں، گورنمنٹ کے جتنے احکامات ہیں سب کا تعلق مزدوروں کے ساتھ ہے۔ اور یہ اقدامات اور یہ آرڈر کی تعمیل کرنے والے کون ہیں؟ تعلیم یافتہ ہیں، وہ جو تعلیم ہم تعلیم سمجھتے ہیں۔ اللہ نے جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر وہ معاشرہ انہوں نے جس طریقے سے دنیا کا نظام چلایا، انہوں نے کون سا CSS کیا ہوا تھا؟ ان کے پاس کون سی تعلیم تھی جس نے انسانیت سکھائی بھی، اور آگے انہوں نے آدھی دنیا پہ حکومت کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر تو یاد کر اس وقت کو جب تجھے اونٹ نہیں چرانے آتے تھے، اور آج تو آدھی دنیا کا حکمران۔ اور صرف حضرت عمر نہیں، سارے صحابہ جنہوں نے جس علاقے میں حکومت کی، گورنر رہے،
انہوں نے ایسا زبردست نظام چلایا. وہ کون سی تعلیم تھی جس کی بیس پہ انہوں نے نظام چلایا تھا؟ وہ یہی اقرا تھی. آج ہم تعلیم کا رونا رو رہے ہیں. جتنی یہ تعلیم انسان کے اندر آتی ہے اتنا انسان بے حس ہوتا ہے. اور یہ تعلیم تھوڑی جو ٹیکس چوری کرنا سکھا رہی، جو سود کا لین دین سکھا رہی، جو سود کو پروموٹ کرنے میں معاون ہو رہی، یہ تعلیم ہے. اس سے تو جانور بہتر ہے. ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں ایک ہرن کو مگرمچھ نے منہ میں ڈالا اور اس کو احساس ہوا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس نے چھوڑ دی. ایسے بے شمار کلپ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. تو ہم کون سی تعلیم لے رہے ہیں؟ تعلیم کے بعد بچہ ماں باپ کو کہتا ہے کہ تسی ان پڑھ جاہل ہو، تو انہوں کی پتہ. یہ تعلیم ہے؟ اس کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں، اپنا اپنی اولاد کا سب کا فیوچر تباہ کر رہے ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ماں باپ کے خلاف بغاوت کرنے میں یہ تعلیم یافتہ آ گئے ہیں کہ ان پڑھ آ گئے ہیں؟ تو کون سی تعلیم ہے جس کی کمی ہے؟ کون سی تعلیم ہے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے؟ اور جس کی ضرورت ہے، جس کے لیے اقرا 5 مرتبہ آیا، اس کو ہم نے کیا دیا؟ کتنا وقت دیا؟ کتنی صلاحیتیں دیں؟ اولاد کو اس میں کتنا لگایا؟ ہمیں اس تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں. جس کی ضرورت ہے وہ کریں، اس کی طرف آئیں، اپنی اولاد کو لگائیں. ہم نے اس تعلیم کے ذریعے صرف اور صرف غلام پیدا کیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کی. یہ غلامی کی ایک ایڈوانس شکل ہے. یہ تعلیم غلامی کی ایک ایڈوانس شکل ہے. اور کچھ لوگ تو خاص طور پر جو سائنس میں زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، وہ الٹا خدا پہ اعتراض شروع کر دیتے. حالانکہ اس سب کو پڑھ کے، میڈیکل سائنس کو خاص طور پہ پڑھ کے انسان کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے تھا. وہ الٹا اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا. ہر دین کے کام پہ اعتراض، ہر نیکی کے کام پہ اعتراض. آپ کو کوئی ریڑھی والا ایسا نہیں ملے گا جو نماز پہ اعتراض کرے، داڑھی پہ اعتراض کرے، دین پہ اعتراض کرے، کسی بات پہ اعتراض کرے. یہ سارے اسی تعلیم کے پڑھے لکھے ملیں. تو ہم کہیں یہ ہماری ضرورت ہے. ضرورت کا لفظ مطلب ہوتا ہے، ضرورت کا لفظ ہے ضرر سے، اس کے بغیر ہمیں نقصان ہوگا. اور اگر اس کی ہم ضرورت سمجھ رہے ہیں معاشرے میں، تو پھر ضرورت کے درجے میں رکھیں نا. اسے مقصد تو نہ بنائیں، پھر اسے مقصد تو نہ بنائیں. اور اگر زہر ہے تو زہر کے ساتھ اس کا تریاق، اس کا علاج بھی تو ہونا چاہیے نا. ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں. تو اگر یہ زہر ہم نے اپنی اولادوں کو پلانا ہے تو اس کے ساتھ اس کا علاج بھی تو پورا دینا. نہ گھر میں ماحول بنایا، نہ مسجد کے ساتھ جوڑا، نہ علماء کے ساتھ جوڑا، اور نہ ہی معاشرہ ایسا ہے. ہم اولاد کو جب اس معاشرے، اس ماحول میں پڑھائیں گے، ان کو تعلیم دلوائیں گے، تو وہ کیا کیا گل کھلائیں گے، میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. پھر تو ایسا ہی ہے، تیرنا نہیں آتا ہے اور ہم نے اسے پانی میں چھوڑ دیا، وہ ڈوبے گا، یقیناً ڈوبے گا. اور صرف اتنی بات نہیں، وہ خود بھی ڈوبے گا، اگلی پوری نسل کو بھی ڈبوئے گا. تو تعلیم، جس تعلیم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو سدھارا تھا جس کے سدھرنے کے کوئی امکان نہیں تھے، کوئی چانس نہیں تھا. اسی لیے تو سورۃ علم نشرہ میں ہم نے پڑھا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی سب سے بڑا بوجھ تھا کہ اس معاشرے کو سیدھا کیسے کرنا ہے. یہی سب سے بڑا آپ پہ بوجھ تھا. لیکن وہ ایسے اس قرآن کی تعلیم سے سیدھے ہوئے کہ 100 سال پرانی لڑائیوں، اختلافات کو ختم کر کے وہ صرف ایک اللہ کے ہوئے، اور ایسا دنیا میں نظام حکومت بنایا، چلایا. آج دنیا ان کو فالو کر رہی. اور ہم جس کام میں لگ گئے، آج دنیا میں کتاب بینی کی، مطالعے کی، کتاب کو پڑھنے کی جو شرح ہے، سب سے کم مسلم ممالک میں. نہ دین کا پڑھا، نہ دنیا کا پڑھا. کتاب بینی کی شرح ہمارے ملک میں، پاکستان میں، ساری دنیا سے کم. نصاب کی کتابیں نہیں پڑھتے. ابھی یہ احتجاج چل رہے ہیں کہ ہمیں پروموٹ کریں، ہم نے امتحان نہیں دینے، آن لائن امتحان لیں. یعنی ہم نے نصاب کی کتابیں نہیں پڑھی. تو ہم نے اور کتابیں کیا پڑھنی ہیں؟ جس دین میں سب سے پہلی وحی اقرا سے شروع ہوتی ہو، جس دین کی وحی کا، تعلیم کا آغاز اقرا سے ہو، اور دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہوں اور کوئی کچھ نہ کر سکتا ہو، تو وہاں پر ہم اس کا ذمہ دار کافروں کو ٹھہرائیں گے یا خود کو ٹھہرائیں گے؟ اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں. یہ ہم ذمہ دار ہیں. اسلامی تاریخ میں 1000 سال تک مسلمانوں نے جتنا عروج دکھایا ہے،
آج پوری دنیا نے اسی سے رہنمائی لے کے آگے ترقی کی۔ مسلمانوں نے جس وقت ترقی اور تمدن کو دیکھا ہے اس وقت تو ان علاقوں کے اندر کہیں روشنی نہیں تھی۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی، جو خون کے پیاسے تھے وہ دوسروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو آج جس تعلیم کی ضرورت ہے وہ یہ تعلیم ہے جو اس وحی کے ذریعے سے آئی تھی، اور اسی کے ساتھ معاشرہ بھی بنے گا، معیشت بھی ٹھیک ہوگی اور سارے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔ اس کے بغیر نہ معاشرہ بنے گا نہ معیشت ٹھیک ہوگی، جس کو اللہ رب العزت سراسر اعلان جنگ کہہ رہے ہیں۔ پورا ملک آپ اس سود پہ چلا دیں گے، ہر چھوٹے بڑے محکمے کو، ادارے کو، ہر فرم کو آپ سود پہ چلا دیں گے اور اوپر سے لے کر نیچے تک سود کا لین دین ہو جائے گا، اس معاشرے میں کیا ترقی آئے گی؟ اور بدقسمتی یہ کہ یہی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو عدالتوں میں بطور وکیل کے پیش ہو رہے، پچھلے دور میں بھی اس دور میں بھی شریعہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے سود کے بارے میں، اور ہمارے بڑے بڑے وکلاء سود کے حق میں جا کے وہاں دلائل پیش کر۔ ان وکیلوں کو کون سی تعلیم کی کمی ہے؟ یہ سارے وکیل کھڑے ہو جاتے کہ ہم نے سود کے خلاف ہی کھڑے ہونا ہے، سود کے حق میں نہیں کھڑے ہونا ہے۔ سارے بڑے بڑے وکیل گورنمنٹ سے فیسیں لے کے سود کے حق میں جا کر وہ دلائل دے رہے ہیں اور مقدمے لڑ رہے ہیں۔ ان کو کون سی تعلیم کی کمی؟ ہماری پہلی تعلیم، اس کا آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق سے، جس کو ہم نے چھوڑ دی۔ یہ 5 خوبصورت آیات ہیں جو پہلی وحی کی آیات ہیں۔ ان آیات میں سب سے پہلی بات وہ رب کا تعارف ہے۔ فرمائے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی رب کا تعارف تھا، اسی لیے یہ فرمایا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھی۔ امام رازی نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا کہ پہلی وحی میں اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی کہ اپنے اس معبود کے نام سے پڑھیے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ بات نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ اپنا تعارف اللہ تعالی نے رب کی صفت سے کیا، یہ اس لیے تاکہ ان لوگوں کے کان اس وحی کو سن کر مانوس رہیں، نہ یہ کہ وہ بدعت۔ اور رب کا تعارف انہیں سب سے پہلے کروایا گیا، اور یہ وہ خوبی تھی، یہ وہ وصف تھا، یہ اللہ رب العزت کا وہ نام ہے کہ جس نام کا وہ بھی اعتراف کیا کرتے تھے، اقرار کیا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کون رزق دیتا ہے، تو مشرکین یہی جواب دیتے تھے کہ اللہ رزق دیتا ہے۔ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ اس آسمان اور زمین کو اس اللہ نے پیدا کی۔ تو فرمایا اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اور رب کون ہے؟ الذی خلق، جو خالق ہے کل کائنات، تمام موجودات کا، ہر چیز کا، ہر مخلوق کا۔ اور پھر اللہ کی تخلیقات میں سے خاص طور پہ تذکرہ کیا خلق الانسان من علق، انسان کی تخلیق۔ انسان اللہ کی تخلیقات میں سے ایک شاہکار ہے، وہ رب العالمین ہے، انسان بھی ایک عالم ہے، انسان ایک پورا جہان ہے، اور اس کو اللہ نے وہ خوبیاں، وہ صلاحیتیں عطا کی جو اس کائنات میں کسی اور مخلوق کو نہیں عطا کی۔ اور انسان کی تخلیق کے مراحل میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کو اس نے جمے ہوئے خون سے انسان کو بنایا، اور یہ دراصل اشارہ ہے اسی بات کی طرف جس بات کی طرف سورۃ والتین میں اشارہ کیا گیا کہ انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے اگر اسے دیکھا جائے تو اس کی تخلیق انتہائی گھٹیا قسم کی چیز سے ہے، لیکن انسان کا اصل مقام اور اس کا اصل تعارف کیا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اور اس کا رب اسے جو مقام دینا چاہتا ہے وہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اپنی وسعت کی حد تک مکمل کوشش کرے۔ اور اس میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کیا،
اور وہ یہ کہ انسان کو کسی بھی مرحلے پر اپنی اصلیت کو نہیں بھولنا چاہیے، کسی بھی مرحلے پر انسان کو اپنی تخلیق اور جس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ انسان جب اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ میں کیا تھا، تو پھر اس کے اندر تکبر کا، اللہ کے سامنے بغاوت کا، سرکشی کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اس مقصد کے لیے اس بات کو بار بار یاد کرواتے ہیں اور اسے بار بار بندوں کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اور پھر دوبارہ ارشاد فرمایا اقرأ وربک الاکرم، فرمایا کہ آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ یہ وہی بات ہے جو سورۃ انفطار میں ارشاد فرمائی گئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ یہاں پر تخلیق کا ذکر پہلے ہے اور اللہ کے کریم ہونے کا ذکر بعد میں ہے۔ اللہ کے کریم ہونے کا تذکرہ سورۃ انفطار میں پہلے ہے اور تخلیق کا ذکر وہاں پر بعد میں کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، اور اس کے کرم کا سب سے بہترین نمونہ کیا ہے؟ فرمایا الذی علم بالقلم، اس نے قلم کو وجود عطا کیا اور اس قلم کے ذریعے سے انسان کو تعلیم دی۔ اللہ نے جن تخلیقات کو سب سے پہلے وجود عطا کیا ان میں سے قلم، اور اسی قلم کے ذریعے سے ساری انسانیت کی تاریخ کو لکھا گیا، اور اس کے ساتھ انسانی زندگی میں، انسانی تاریخ میں، انسان کے اس روئے زمین پر آنے کے بعد سے لے کر آج تک انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ اسی قلم کی بدولت کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج قلم کا تصور تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے، لیکن اسی قلم کے ذریعے سے انسانی تاریخ کے اندر تمام علوم نے ترقی کی ہے، اور اسی قلم کے ذریعے سے آج بھی انسان ترقی کے سفر کو طے کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو تعلیم دی، اسے سکھایا۔ اگر یہ تعلیم نہ ہوتی، اگر قلم نہ ہوتا، یہ لکھنے پڑھنے کے ذرائع اور وسائل نہ ہوتے، تو انسان کا علم آدھے سے زیادہ ضائع ہو جاتا۔ آج بھی دنیا کی لائبریریوں میں ان گنت کتابیں ایسی پڑی ہوئی ہیں، اسلامی بھی غیر اسلامی بھی، کہ جو مخطوطات کی شکل میں پڑی ہوئی ہیں۔ ابھی ان پر تحقیق ہونی باقی ہے، ابھی دوبارہ ان پر تحقیق ہونے کے بعد ان کے جو اسرار و رموز ہیں وہ انسان کے سامنے آنے باقی ہیں۔ تو فرمایا قلم کے ذریعے سے سابقین کا علم، گزشتہ لوگوں کا علم اللہ نے اگلے لوگوں کو منتقل کیا، پھر انہوں نے اس پر تحقیق کی، غور و خوض کیا، اس سے نتائج نکالے، اور پھر وہ پچھلا سارے کا سارا اس کے بعد آنے والی نسل کو اللہ نے دی۔ اور فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے وہ سکھایا جس کا اسے علم ہی نہیں تھا۔ جب دنیا میں آیا انسان کیا علم رکھتا تھا؟ بلکہ انسان دنیا میں آنے کے بعد باقی تمام مخلوقات کے مقابلے میں جاہل اور ان پڑھ تھا۔ باقی مخلوقات اپنی زندگی کا علم اور نالج وہ لے کے آتی ہیں۔ اس لیے گائے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے چند ہی لمحے کے بعد وہ دودھ پینے کے لیے لپکتا ہے، اور انسان اس کو مشکل مراحل سے گزارنے کے بعد بولنا سکھایا جاتا ہے، چلنا سکھایا جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا سکھایا جاتا ہے، کھانا پینا سکھایا جاتا ہے۔ تو فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اللہ انسان کو وہ سکھاتا ہے، اس چیز کا علم دیتا ہے جس چیز کا اسے علم ہی نہیں ہے، جسے وہ جانتا ہی نہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت نے انسان کی فضیلت کا ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام کو جس وقت اللہ نے پیدا کیا تھا تو اس وقت آپ کی تخلیق کی جو فضیلت تھی، آپ کو جس خوبی کی وجہ سے باقی فرشتوں پر فضیلت دی گئی تھی، وہ خوبی کیا تھی؟ وہ خوبی علم کی خوبی تھی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام
ان کی حقیقت، ان کی ماہیت ساری کی ساری بتا دی تھی۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کیا کر رہے ہیں؟ اس کو انسان پر کھول رہے ہیں، اور انسان کیا کر رہا ہے؟ ترقی کر رہا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، جو اللہ نہیں انسان کو بتانا چاہتا، انسان اسے جان ہی نہیں سکتا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ جتنا علم دیتا ہے اتنی سائنس ترقی کر لیتی۔ تو فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، یہ اللہ رب العزت انسان کو تعلیم دے رہا ہے، یہ اللہ رب العزت انسان کو سکھا رہا ہے وہ چیزیں جو آج سے 10 سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، آج ہمارے سامنے لوگ ان کو جانے بغیر، ان کو سمجھے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے ہر چیز کا، جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے اللہ اس چیز کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے، اس کے حقائق سے لوگوں کو آگاہ کر دیتا ہے۔ کتنی ہی بیماریاں جو پہلے ناقابل علاج تھی آج قابل علاج ہے، کتنے لوگ ایسی بیماریوں کی وجہ سے مر گئے لیکن آج وہ قابل علاج بن گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اللہ نے وہ سکھایا جس کا اسے علم نہیں تھا۔ اور ان ابتدائی آیات کو ہم دیکھیں اور اس کے ساتھ سورۃ رحمان کی ابتدائی آیت کو دیکھیں تو دونوں میں بڑی گہری مماثلت نظر آتی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اب وہاں پر ہے الرحمن اور یہاں پر اس کے مقابلے میں ہے الاکرم اور ربک کا لفظ۔ علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی، اور یہاں پر فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو جانتا نہیں تھا اللہ نے وہ انسان کو بتایا۔ اور خلق الانسان، انسان کی تخلیق کا، اور پھر علمہ البیان، انسان کی تخلیق میں جو سب سے اہم خوبی انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ قوت گویائی۔ انسان اسی کی بدولت باقی تمام مخلوقات سے ممتاز اور جدا نظر آتا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اب قلم بھی ہے، وسائل بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے انسان کو پڑھنے کی تعلیم بھی دے دی، ترغیب بھی دے دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ پڑھنا کیا ہے۔ اس وحی کے ذریعے سے جس تعلیم کا آغاز ہوا تھا وہ قرآن کی تعلیم تھی، اس وحی کے ذریعے سے جس پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ قرآن کا پڑھنا تھا، وہ اس وحی کا پڑھنا۔ آج 570 صفحات پر مشتمل قرآن کریم کا پڑھنا ایک مسلمان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا اور زندگی کا سب سے مشکل کام ہوگا، کہ اس نے زندگی کے 60 سال 40 سال 20 سال گزار دیے، لیکن اس کے لیے یہ 570 صفحات زندگی میں ایک مرتبہ ان کو پڑھ لینا، سیکھ لینا، یہ زندگی کا مشکل ترین کام۔ اس قرآن سے زیادہ آسان کوئی کتاب نہیں، الفاظ کے اعتبار سے بھی، مفہوم تشریح کے اعتبار سے بھی یہ قرآن کا معجزہ ہے، جس کو ایک بچہ بھی سمجھ لیتا ہے، ایک بوڑھا بھی سمجھ لیتا ہے، ایک ان پڑھ بھی سمجھ لیتا ہے، ایک پڑھا لکھا بھی سمجھ لیتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ نرسری کا جو بچہ ہے آپ اس کو 5 کلاس کی بکس دے دیں وہ نہیں پڑھ سکتا، ایک سبجیکٹ میں پڑھنے والوں کی دوسرے سبجیکٹ والوں کو دے دیں وہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس قرآن کا معجزہ یہ ہے، یہ کسی ان پڑھ کے سامنے رکھ دیں یا کسی پڑھے لکھے کے سامنے رکھ دیں، دونوں کو اس کی سمجھ آئے گی۔ لیکن ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم نے اسے نہ جانا، نہ سمجھا، اور نہ ہی اس کو ہم نے وقت دی۔ آج مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجہ یہی کہ جن کی وحی کا آغاز اقرا سے تھا، جن کی وحی کا آغاز وہ تعلیم کے ساتھ تھا، اور جن کی وحی کی بنیاد وہ قلم کے ساتھ تعلیم کی تھی، آج مسلمانوں نے پڑھنا بھی چھوڑ دیا، لکھنا بھی چھوڑ دیا، دین کا بھی چھوڑ دیا، دنیا کا بھی چھوڑ دیا۔ نہ ہمیں دنیا کے معاملے میں کچھ آتا ہے، نہ دین کے معاملے میں کچھ آتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں بھی جاہل، دین کے معاملے میں بھی جاہل۔ اگر ہم دنیا کے معاملے میں جاہل ہیں، کم از کم دین کے معاملے میں تو واقف ہوتے۔ ہم سوچیں ہم نے زندگی میں دین اور اس کے علاوہ جو باقی کتابیں ہیں دنیا سے متعلق وہ کتنی پڑھی، تاریخ سے متعلق کتنی پڑھی،
کتاب کا ذوق ہی نہیں، کتاب کا شوق ہی نہیں، تو ترقی کیسے ہوگی؟ ہمارا سارے کا سارا زور وہ ہے سوشل میڈیا۔ جو ان چیزوں میں لگے گا وہ کتاب کو کیا اہمیت دے گا، وہ کتاب کو کیا سمجھے؟ تو قرآن کریم نے جن مسلمانوں کو پہلی وحی اور اس کے ذریعے سے تعلیم ہی یہ دی تھی کہ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا پڑھنے لکھنے کو بھی، اور ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ تاریخ میں آج مسلمانوں کے پاس حدیث پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، قرآن کی تفسیر پر، قرآن کے تراجم پر اتنی بڑی بڑی لائبریریاں کہ ہماری سوچ۔ یہ کن لوگوں نے لکھی، یہ کن لوگوں نے اس پہ کام کیا؟ جن لوگوں نے ان آیات کو اور اس وحی کے پیغام کو اچھے طریقے سے سمجھا۔ آج قرآن وقت کے ساتھ حالات کے مطابق اتنا ہم سے قریب ہو گیا جتنا آج سے پہلے نہیں تھا۔ آج ہزاروں طریقے ہیں اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے۔ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، آپ ایک ایپ کر لیں، اس ایپ میں آپ کو بیسیوں تفاسیر مل جاتی، بیسیوں ترجمے مل جاتے، لیکن ہم اپنے موبائل سے باقی سارے کام لے سکتے ہیں لیکن یہ کام نہیں لیتے۔ ہمارا ٹچ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ان ساری چیزوں پر تو کام کرتا ہے لیکن قرآن جیسی ایپس پہ کام نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارے لیے المیہ ہے کہ جس انسان کو اللہ نے تعلیم کے ذریعے سے فوقیت دی اور پھر انسانوں میں سے مسلمان بنایا، پھر مسلمانوں میں سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، ان کے لیے پڑھنا لکھنا دنیا کا مشکل کام ہو۔ اپنی اولاد کو بھی قرآن ترجمے سے پڑھائیں۔ قرآن میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے جس کے لیے آپ کو لمبی چوڑی تفسیر پڑھنی پڑے۔ قرآن بڑا سادہ اور سیدھا ہے، اور یہ قرآن جو پڑھ لے گا اسے دین کا بنیادی خاکہ پتہ چل جائے گا، دین کہتا کیا ہے، دین ہے کیا ہے۔ یہ معاشرے کے جتنے رسم و رواج ہیں، معاشرے کی جتنی خرابیاں برائیاں ہیں، ان سے بچاؤ کا واحد ذریعہ، واحد القرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات طیبہ میں جتنی اہمیت قرآن کریم کو دی ہے کسی اور چیز کو نہیں دی۔ کسی کو آپ دعوت دیتے تھے قرآن کے ذریعے سے، مسجد نبوی میں حلقے ہوتے تھے قرآن کے، تہجد میں قرآن پڑھا جاتا تھا، تراویح میں قرآن پڑھا جاتا تھا، قرآن کی تفسیر اور اس سے متعلق صحابہ سوال کیا کرتے تھے۔ آسان بھی بہت ہے، روزانہ 10-15 منٹ اگر نکال کر 2-3 رکوعات قرآن کریم کے ترجمے کے پڑھنے شروع کر دیں تو ایک سال میں آسانی سے ہم قرآن کریم ترجمے سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ جب ہم کریں اور استقامت کے ساتھ کریں، روٹین کے ساتھ کریں۔ یہ 1-2 دفعہ پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ تو وہ کتاب ہے کہ جس پر انسان ساری زندگی بھی لگا دے، ساری زندگی بھی لگا دے تو ناکافی۔ اتنی تفاسیر ہیں، آخر ضرورت کیا پڑے اتنی تفاسیر کی؟ بنیادی طور پر اصل بات یہی ہے کہ ہر ایک کے سامنے اللہ اس قرآن سے وہ نقطے، وہ باتیں سامنے کر دیتا ہے جو دوسرے کے سامنے نہیں ہوتی۔ وہ ایک نئے انداز سے قرآن کی تفسیر کو لکھتا ہے۔ تو ان آیات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو پڑھنے لکھنے کی تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے، اور پڑھنے لکھنے میں سب سے پہلے یہ قرآن ہے جس کی وحی کو پڑھنے کی اور جس کی وحی کو پڑھ کر ترقی کی اللہ نے راہ دکھائی۔ اگلی جو آیات ہیں وہ سورہ مبارکہ کے اختتام تک یہ خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں ادا کیا کرتے تھے۔ چونکہ مکی دور تھا، مخالفت بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ آپ اس قرآن کی تلاوت نماز میں کریں اور آپ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس سے بظاہر کسی کو کوئی ضرر نہیں، کوئی نقصان نہیں، لیکن وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ آپ بیت اللہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ روکتے تھے، مسلمانوں پر بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی پابندی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا انتہائی مشکل تھا۔ تو ایک مرتبہ ابو جہل نے یہ کہا
کہ جس وقت آپ سجدہ کریں گے تو میں نعوذ باللہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھ کے رون دوں گا۔ چنانچہ آپ نماز کے لیے تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد جب آپ نے نماز کا آغاز کر دیا تو کسی نے جا کر اسے بتایا کہ وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، تم کہتے تھے کہ میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اور اگر پڑھیں گے تو یہ کروں گا۔ چنانچہ جس وقت وہ آیا، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو پھر پیچھے بھاگنے لگا۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے میں یہ کر دوں گا، تم پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا جیسے ہی میں آگے بڑھا تو میں نے اپنے اور ان کے درمیان میں آگ کی ایک خندق دیکھی، اور میں نے ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق دیکھی جو مجھے چیرنے کے لیے آ رہی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اس کا تذکرہ ان آیات کے اندر کیا گیا ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان البتہ سرکشی کرتا ہے، ارآہ استغنی، اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہو گیا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ 3 مختصر آیات میں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہونے والے ہر جرم، ہر گناہ، ہر غلطی، ہر سرکشی، ہر بغاوت کی بنیادی جڑ بتا دی۔ اور وہ کیا بتایا؟ فرمایا کہ انسان کی بغاوت اور اللہ کی نافرمانی، اس کی حکم عدولی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں۔ ارآہ استغنی، اس کے پاس 4 پیسے آ گئے تو جیسے اس نے اپنے رشتہ داروں کو، مستحق لوگوں کو، اور جو لوگ اس کی اعانت کے اور اس کی طرف سے مدد کے منتظر ہیں ان کو نظر انداز کیا، ایسے ہی اس نے رب کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اس لیے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے سنے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہمیں نماز پڑھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہمیں دعا کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان جب یہ سوچ لیتا ہے یا وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کے پاس 4 پیسے آ جائیں، اس کے پاس صحت آ جائے، اور اس کے پاس طاقت آ جائے، عہدہ آ جائے، اختیار آ جائے، کسی بھی اعتبار سے جب وہ خود کو دوسرے سے مستغنی اور بے نیاز سمجھتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی پر اتر آتا ہے، پھر وہ اپنی منمانی اتر آتا ہے، اور پھر جو اس کا جی چاہتا ہے وہ کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا مرضی منمانی کر سکتے ہو کر لو، جو ہو سکتا ہے کرو، ان الی ربک الرجعی، موت سے تو نہیں بھاگ سکتے، موت سے تو کوئی مفر نہیں، آخر موت تو آنی ہے۔ تو جب موت آنی ہے تو موت آنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا، تو اس سے بات چیت ہونے لگی، تو آپ نے اسے یہ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری زندگی کا یہ سفر جس کا آغاز اس دنیا میں آنے کے بعد ہوا، یہ دراصل سفر ہے اللہ کی طرف۔ جتنی زندگی گزرتی جا رہی ہے گویا کہ اتنی زندگی وہ سفر کر رہے اللہ کی طرف جانے کے لیے۔ 20 سال گزر گئی ہے تو اس نے 20 سال کا سفر کر لیا، کسی کی 40 سال گزر گئی ہے یا 60 سال گزر گئی ہے تو اس نے 60 سال وہ سفر کر رہا ہے، اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، کس لیے؟ اللہ کے سامنے جائے۔ تو جب اس نے یہ سنا تو وہ حیران ہو گئے، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسی عجیب بات آپ نے کی۔ تو آپ نے کہا اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس سفر کا اختتام جب ہوگا تو ہم نے اللہ ہی کے سامنے پیش ہونا۔ تو اس نے پوچھا پھر نجات کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا نجات کا واحد طریقہ یہی ہے کہ زندگی کی اصلاح کر لو، جو باقی رہ گئی ہے اس کو بہتر کر لو، جو گزشتہ زندگی میں گناہ ہوئے
اللہ انہیں معاف کر دیں گے، نظر انداز کر دیں۔ تو اس آیت یہی بات ارشاد فرمائی گئی، ان الی ربک الرجعی، انسان جتنا مرضی بھاگ لے، دوڑ لے، مرضی کر لے، آخر اس کو موت ہے، موت سے وہ نہیں بچ سکتا۔ دنیا میں مجرم بظاہر بڑی شاہانہ قسم کی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ موت کے منہ میں جب آئے گا تو وہ سارے کے سارے حساب اللہ برابر کرتے۔ اور سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو بات ارشاد فرمائی گئی اس کے اعتبار سے بھی ایک نقطہ ہے، وہ یہ کہ انسان اگر اپنی تخلیق کو دیکھ لے کہ میں کیا تھا اور کیسے مجھے رب نے وجود دیا، کیسے اس نے مجھے پیدا کیا، تو وہ اس سرکشی پر آئے ہی نہ، وہ اس بغاوت پر آئے ہی نہ، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جو ہر انسان پر گزرا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے میرے ماں باپ ایسے تھے جن کی طرف سے مجھے بڑا پیسہ ملا، میرے ماں باپ ایسے تھے جن کی وجہ سے مجھے یہ حکومت ملی، اختیارات ملے، یہ سب کچھ ملا، لیکن فرمایا انسان تیری زندگی پر ایک مرحلہ ایسا تھا جب تیرے ماں باپ بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور وہ یہی مرحلہ تھا انسان کی تخلیق، کہ اللہ چاہتا تو اسے ماں کے پیٹ میں ہی زندگی نہ دیتا، دنیا میں آنے کے بعد جب وہ ہر لمحے ماں باپ کی نگہداشت میں تھا، اللہ رب العزت اسے آگے نہ چلنے دیتا۔ تو فرمایا کہ اس بات پہ غور، غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہ، آپ نے فرمایا کہ تکبر اس انسان کو کیا زیب دیتا ہے کہ جس کی زندگی کا آغاز ایک ناپاک نطفے سے، اور پھر جب وہ اس دنیا میں سینہ اور چھاتی چوڑی کر کے چلتا ہے تو اپنے پیٹ میں گندگی اٹھا کے چلتا ہے، اور پھر جب مرے گا تو موت کے ساتھ ہی اس کا جسم کیڑوں کی خوراک بنے گا اور اس کا جسم نشان عبرت بنے گا۔ اس انسان کو تکبر کیا زیب دیتا ہے؟ تو فرمایا انسان اگر اس چیز پہ غور کرے تو وہ اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرے، بغاوت نہ کرے، اس کے سامنے کھڑا نہ ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر بھی انسان جہاں مرضی پہنچ جائے، جو مرضی کر لے، آخر اللہ کے سامنے ہی پیش ہونا ہے، اس کے سامنے ہی کھڑے ہونا ہے اور اس کے سامنے ہی جانا ہے۔ اس کے بعد اب ابو جہل کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا ارأیت الذی ینہا، کیا بلا تو نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے عبدن ایک بندے کو اذا صلی، جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، کہ نماز تو اس کا اور رب کا معاملہ ہے، لیکن اس آدمی کو اس سے بھی تکلیف ہے کہ اسے نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اور اسی کو قرآن کریم نے ایک جگہ پر یوں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس دنیا پر سب سے بڑا ظالم انسان وہ ہے جو اللہ کے گھروں میں ذکر کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے روکے اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، انہیں تو ڈرتے ہوئے اس مسجد میں آنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کا تقدس ہے۔ تو فرمایا بلا دیکھا اس آدمی کو کہ جو نماز پڑھنے والے کو روک رہا ہے، روکنے والا ابو جہل اور نماز پڑھنے والے جنہیں عابد سے تعبیر کیا گیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے پھر یہی سوال ہے ارأیت ان کان علی الہدی، کیا بلا تو نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہے، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ وہی سوال کیا گیا کہ جس کو یہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، اگر وہ رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور لوگوں کو تقوی، پرہیزگاری کا اور زندگی میں گناہوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، تو روکنے والا کتنے بڑے جرم کا مرتکب ہے، روکنے والا اللہ کے کتنے بڑے عذاب کی لپیٹ میں آئے گا۔ تیسرا پھر سوال کیا ارأیت ان کذب وتولی، کیا بلا تو نے دیکھا کہ اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لی، یعنی جو روکنے والا ہے اس کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم کی تکذیب کر رہے اور آپ کی بات ماننے سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ اور ابو جہل جس کا اللہ رب العزت ان آیات میں تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ شخص تھا جس کو مکہ مکرمہ میں ابو الحکم کہا جاتا تھا، اس کی کنیت تھی،
یعنی گویا کہ یہ مکہ کا چیف جسٹس تھا، اتنا ذہین سمجھدار آدمی تھا۔ مانی کیوں نہیں؟ صرف بغاوت کی وجہ سے۔ وہ خود کہا کرتا تھا، وہ کہتا تھا میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں، میں تو مانتا ہوں کہ یہ اللہ کے سچے نبی۔ وہ کہتا تھا اصل بات یہ ہے کہ ان کے خاندان نے اور ہمارے خاندان نے، چونکہ دو الگ الگ شاخوں سے تھے، ان کے خاندان نے حاجیوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے مقابلے میں بڑھ کے کھلایا، انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا تو ہم نے بڑھ کے پانی پلایا۔ اب اگر ان کے خاندان میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبوت کا اعلان کر دیا، تو ہم اگر تسلیم کر لیں گے تو گویا کہ ہماری جو ذاتی عزت ہے، خاندانی وقار ہے، وہ مجروح ہوگا، اس لیے ہم مخالفت کریں۔ تو قرآن کریم نے ان آیات کے اندر اس چیز کا تذکرہ کر کہ روکنے والا وہ گمراہی پر ہے اور جس کو روکا جا رہا ہے وہ ہدایت پر ہے۔ تو جو ہدایت پر ہے وہ اس کے باوجود اس عمل میں لگا ہوا ہے، اور جو گمراہی پر ہے وہ بھی روکنے سے باز نہیں آ رہا۔ ایک کو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا اور دوسرے کو اللہ کی طرف سے اس کے اس جرم کی سزا ملے گی۔ اور اگلی بات فرمائی الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دونوں کی طرف اشارہ ہے، جس کو روکا جا رہا ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہے کہ ان کا رب انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور قرآن کریم نے سورہ شعراء میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ وہ آپ کو اس لمحے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جس وقت کہ آپ اکیلے کھڑے ہو کر تہجد پڑھ رہے ہوتے، اور فرمایا اس لمحے بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سب کے ساتھ مل کر اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوتے۔ اور ایک اور جگہ پر قرآن کریم نے اس سے بھی خوبصورت تعبیر اختیار کی، فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، اس کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے۔ اور یہ ابو جہل کو بھی کہا گیا الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے اس بات کا علم نہیں کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے اور وہ اس کو اس بات کی ضرور سزا دے گا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی تسلی کی بات بھی، مظلوم کے لیے، مجبور کے لیے اس آیت میں بڑی تسلی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس آدمی پر ظلم کرنے سے گریز کرو، بچو جس کا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جس کا اللہ کے علاوہ کوئی ساتھی نہیں۔ تو یہ فرمایا الم یعلم بان اللہ یری۔ آگے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، لئن لم ینتہی، البتہ اگر یہ باز نہیں آئے گا، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم ضرور اسے گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹے اور گناہگار کی پیشانی، یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ کر دی گئی اور وعید سنا دی گئی کہ اگر وہ اس عمل سے باز نہ آیا، اس میں بھی یہ پیغام ہے کہ اب بھی باز آ جاؤ تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس پر اپنے عذاب کو مسلط نہیں فوری طور پہ کر دی، اب بھی اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم باز آ جاؤ، اب بھی تمہارے لیے واپسی کا راستہ موجود ہے، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم اس پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر تمہیں گھسیٹیں گے۔ اشارہ تھا کہ اس بات کی طرف کہ ذلیل کریں گے، تم اپنی آج جس مصنوعی عزت کے لیے، جس بناوٹی عزت کے لیے ایمان کو قبول نہیں کر رہے، یہ ایک دن خاک میں مل جائے۔ اور چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر جب اس آدمی کے مرنے کا وقت آیا تو 2 بچوں کے ہاتھوں اللہ نے اس کو گرا دیا، اور پھر جب اس کا سر کاٹنے کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو کہنے لگا کہ موت کا تو مجھے کوئی ڈر نہیں، مرنا تو تھا ہی ہے،
لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ میرا سر کوئی بڑا سردار کاٹتا، کسی بڑے مقابلے میں مارا جاتا تو مجھے فخر ہوتا، ایک کسان کا بیٹا میرا سر کاٹنے کے لیے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةٍ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، ان جھوٹی عزتوں کو اللہ دنیا میں خاک میں ملا دے گا جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی کر کے حاصل کی۔ اور فرمایا ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، انسان کا چہرہ یہ اس کے وقار کی علامت اور اس کے عزت و احترام کی علامت اور نشانی، اس لیے اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا روا نہیں کی۔ ہر سجدہ جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو کیا جائے، چاہے تعظیم کی نیت سے کیا جائے چاہے عبادت کی نیت سے کیا جائے، دونوں کے دونوں منع ہے۔ تو فرمایا ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ آدمی جھوٹا ہے اپنی بات میں اور گناہگار ہے اپنے عمل میں، اس کی یہ جھوٹی عزت کو اللہ ان قریب خاک میں ملا دے۔ اور آگے فرمائے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو چاہیے کہ وہ بلا لے اپنے یاروں کی مجلس کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، تو ان قریب ہم بھی بلا لیں گے دوزخ کے فرشتوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نماز سے روکنے کے لیے آیا تو آپ نے بھی اس کو بڑا سخت جواب دی، تو کہنے لگا کہ آپ کو پتہ نہیں اس وادی میں، اس علاقے میں میرے جتنے فالوور ہیں، میرے جتنے ماننے والے ہیں، اگر میں ان کو ایک کال کروں، ایک آواز دوں تو سارے کے سارے یہاں اکٹھے ہوں گے اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، ٹھیک ہے تم بلاؤ جتنے تمہارے یار ہیں، فالوورز ہیں، ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، سپورٹر ہیں، سب کو بلا لو۔ تو فرمایا کہ ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں اور وہ بھی تم سے نمٹ لیں۔ اور آگے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، لا تطعہ، آپ اس کی بات نہ مانیے، واسجد، اور سجدہ کیجئے، واقترب، اور اللہ سے قریب ہو جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 سوالات کیے تھے، ارأیت الذی ینہا، اور پھر کہا ارأیت ان کان علی الہدی، پھر کہا ارأیت ان کذب وتولی، اور 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں کلا کا لفظ جو ڈانٹنے کے لیے اور مخاطب کی بات اور سوچ کی تردید کے لیے آتا ہے۔ تو فرمایا بالکل اس کی پرواہ نہ کریں، واسجد واقترب، یہ روکتا ہے تو آپ نہ رکیے، یہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے تو آپ اسے خاطر میں نہ لائیے۔ واسجد واقترب، آپ سجدہ کیجئے اور اللہ سے قریب ہو جائے۔ اور یہ بتایا گیا اللہ کا قرب پانے کے لیے سب سے بہترین عمل وہ سجدہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی کیفیت میں۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، آپ کے وضو کا پانی لایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ آپ نے ان سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اعنی علی نفسی بکثرت السجود، جنت میں میرا ساتھ مل جائے گا لیکن کثرت سے سجدے کرو، کثرت سے نوافل پڑھو، کثرت کے اللہ کے سامنے جھکو، جنت میں میرے ساتھی بن جاؤ۔ اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ بات کی گئی ہے کہ انسان کے ڈپریشن کا، پریشانیوں کا اصل حل وہ نماز اور سجدہ ہے۔ عبادت، تسبیح، سجدہ، یہ انسان کی ساری پریشانیوں کا اصل حل۔ اس لیے فرمایا واسجد واقترب، ادھر سجدہ کیا ادھر انسان اللہ کے قریب ہو۔ تو کثرت سے سجدہ یہ انسان کو اللہ سے قریب کرے۔ اور حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ انسان کو میرا قرب جتنا فرائض کی ادائیگی سے ملتا ہے کسی کام سے نہیں ملتا۔ جو انسان زندگی میں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرائض نہ ادا کرے اور نوافل اور باقی کام زندگی میں جتنی مرضی کر لے، وہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتا۔ یہ خود اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا قرب پانا ہے تو سب سے پہلے فرائض پورے کرو، اور فرائض کے بعد پھر نوافل۔
آج نوافل کی جو عادت ہے یہ ختم ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، حضر میں، کسی موقع پر بھی نماز اور پھر نوافل ان کو ترک نہیں کیا کرتے تھے. تہجد کی نماز، پھر اشراق کی نماز، پھر چاشت کی نماز، پھر اوابین کی نماز، پھر عصر سے پہلے غیر موقدہ سنتیں، عشاء سے پہلے غیر موقدہ سنتیں، پھر سواری پر ہوتے تب نماز. یعنی کسی مرحلے پر بھی آپ نے نماز کو نہیں ترک. اور آخری فجر کی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لا سکے تھے، باجماعت نہیں پڑھی، آپ نے گھر پہ پڑھی تھی، لیکن جس وقت نماز کھڑی ہوئی تو آپ اپنے حجرہ مبارک سے چلتے ہوئے تشریف لائے. نماز کھڑی ہو چکی تھی تو آپ نے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹا کر جب صحابہ کو دیکھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے اشارے سے منع کر دی، اور آپ نے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اپنی خوشی کا اور مسرت کا اظہار کیا کہ میرے بعد میری امت جس عمل کو، جس چیز کو لے کر میں اپنی زندگی میں چلا ہوں اس پر قائم اور دائم. اور آخری وصیت بھی آپ نے یہی کی تھی، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. نماز کا 3 مرتبہ ذکر کیا، نماز کا خیال کرنا، اہتمام کرنا، اور جو ماتحت ہیں ان کا بھی خصوصی طور پر خیال کر. آج 95% سے زائد مسلمان وہ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے، سرے سے ہی نہیں پڑھتے. تو جو فرائض نہیں ادا کرتا اس کی چھوٹ نہیں. اوور ٹائم تو تب معتبر ہوگا جب اس کا جو اصل ٹائم ہے وہ ڈیوٹی میں پورا کرے. تو قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ لا تطعہ واسجد واقترب. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نماز فرض نہیں تھی. تب بھی اللہ یہی فرما رہے تھے کہ آپ اس کی مخالفت کو پرواہ میں نہ لائیے، اس کی مخالفت کی طرف آپ توجہ نہ دیجیے، آپ سجدہ کیجیے. تو جب فرض ہو گئی ہے تو پھر اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کا آغاز بھی ایک حکم سے تھا، ایک امر سے تھا، اور جس کا اختتام 2 چیزوں کے امر اور 2 چیزوں کے حکم سے. آغاز تھا اقرا، پڑھیے، اور اختتام کیا ہے؟ واسجد واقترب، کہ پڑھنا وہی معتبر ہے جو انسان کو اللہ کے سامنے جھکا دے. وہ علم کوئی علم نہیں ہے جس نے انسان کو اللہ کے سامنے نہیں جھکایا. اس لیے قرآن کریم نے یہ کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علم کی خوبی یہ ہے وہ انسان کو اللہ کے سامنے جھکا دے. اب وہ جھکنے والا کوئی ان پڑھ ہو تو بھی اور کوئی پڑھا لکھا ہو تو بھی، اسی کا علم اللہ کے ہاں نفع والا علم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے نفع والا علم عطا فرما. اور ہمیں بھی یہی اللہ سے دعا کرنی چاہیے. جان لینا، نالج میں آ جانا، نالج میں اضافہ ہو جانا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. قیامت کے دن جو انسان سے ابتدائی سوال کیے جائیں گے، جسے ہم سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو شارٹ کویسچن کیے جائیں گے، ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ بتاؤ جو علم تمہیں تھا اس پر کتنا عمل کی. بہت مشکل سوال ہے. جو علم تمہیں تھا اس پر کتنا عمل کی. آج گھنٹوں ہم لوگ تقریریں کر لیتے، کسی ایک ٹاپک پر ہم بولنا شروع کریں تو دوسرے کو ہم نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ مجھے تم سے زیادہ اس چیز کا پتہ ہے، اس چیز کا نالج ہے. لیکن علم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہی علم معتبر ہے جو انسان کا سر اللہ کے سامنے رکھوا دے، اور یہی وہ علم ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کرے گا. باقی جتنے علم ہیں وہ انسان کو اللہ سے دور ہی کریں گے. اور یہ آخری جو آیت ہے یہ قرآن کریم کی سجدے کی آیات میں سے یہ آخری سورہ مبارکہ ہے. 14 آیات وہ ہیں جو آیات سجدہ کہلاتی ہیں، جن کو پڑھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے، نماز میں ہوتے تب بھی اور نماز کے بعد بھی. تو ہمیں بھی اس آیت کے ذریعے سے سجدہ بھی کرنا ہے. اور سجدہ کرنا فوری ضروری نہیں ہوتا. آپ پورے قرآن کریم کی تلاوت کے بعد 14 سجدے اکٹھے بھی کر سکتے ہیں،
اور آپ ایک ایک بھی کر سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں، یعنی پاکی بھی ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ اوقات جو نماز کے لیے ممنوع ہیں ان اوقات کے اندر بھی یہ سجدہ تلاوت منع ہے۔ وہ 3 اوقات، ایک سورج کے طلوع کا، ایک زوال کا، اور ایک عین غروب کا جو وقت ہوتا ہے، ان 3 اوقات میں ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور سجدہ کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے چاہے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لے اور پھر اٹھ کے بیٹھ جائے، سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ دوسرا وہ دعا بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت کے اندر پڑھا کرتے تھے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔